اونچا یا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال میں سے کسی ایک نیک عمل کو لیتے ہیں اور اس کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ یہ نیک اعمال اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہے تو اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، دینی طلباء طالبات کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، اسپیشل پرسنس کے لیے بھی ہے، قیدیوں کے لیے بھی ہے۔ تو اس میں دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں موجود ہے۔ اسے روز بھرنا ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا راحت والی، سکون والی، عبادت والی زندگی گزارتا ہے۔ آئیے آج کون سا نیک عمل ہے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے اوابین یا اشراق و چاشت کے نوافل پڑھے؟ ماشاء اللہ الکریم، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ اشراق و چاشت والا نیک عمل ہے کہ آپ نے اشراق و چاشت پڑھی، اور یہ اسلامی بہنوں کے نیک اعمال ہے، اس میں بھی موجود ہے یہ نیک عمل۔ تو اشراق و چاشت، پہلے تو اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ کون سی نمازیں ہیں اور یہ کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ دونوں کا وقت سیم ہی ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد سے وقت شروع ہوا اور زوال سے پہلے پہلے دونوں کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں دونوں کا افضل وقت جو ہے نا یہ الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اشراق کا افضل وقت تو یہ ہے کہ ابتدا میں پڑھ لی جائے، ابتدائی وقت ہی میں۔ صحیح ہے۔ اور چاشت کا افضل وقت یہ ہے کہ اس کو کچھ ٹھہر کے پڑھا جائے نا، یہاں تک کہ سورج بلند ہو۔ صحیح۔ لیکن اگر ابتدا میں دونوں کو ایک ساتھ ہی کو پڑھ لیتا ہے، 2 رکعت اشراق کی ادا کی، 2 رکعت چاشت کی ادا کر لیں، تو یہ دونوں کی ادائیگی درست ہو جائے گی۔ تو سورج نظر ہی نہیں آیا، چلو سورج کو میدان بھی دیکھ کر پڑھنا پھر بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ سورج کی طرف منہ کرنا ضروری ہے نہ سورج کو دیکھنا ضروری ہے۔ پتہ کیسے چلے گا سورج نکل گیا؟ اور یہ تو باقاعدہ سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کو برکتیں عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جس دن بادل ہوتے ہیں اس دن بھی ہمیں نمازوں کے اوقات کا پتہ ہوتا ہے جی، کہ آج فجر کا وقت اتنے بجے، آج سورج اتنے بجے نکلے گا، روزہ اتنے بجے افطار ہوگا، سحری اتنے بجے ختم ہوگی۔ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ ایک دینی ماحول سے وابستہ ہیں، عام آدمی دعوت کہاں سے اسلامی دیکھے؟ کی ایپ اچھا، اوقات الصلاح کے تعلق سے ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس کا کچھ ہم نے وہ موضوع چھیڑا ہے تو کچھ ذکر بھی ہو جائے، کچھ تعارف بھی اس کا بالکل ہو ہونا جائے۔ چاہیے ماشاءاللہ، اس کی تو بالکل ترغیب ہونی چاہیے۔ بہت اہم ترین یہ اپلیکیشن ہے، اور یہ کیلنڈر کی صورت میں بھی یہ اوقات الصلاح ہے کہ اسے اگر لٹکا دیا جائے گھر پر لے کر تو اس کے گھر پر بھی اس کی ٹائمنگ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس ایپ میں جو دعوت اسلامی کی ایپ ہے اس میں کیا کیا ہے؟ ساری چیزوں کا احاطہ تو مختصر سے وقت میں ہم نہیں کر سکیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ دونوں تواریخ اس میں آ جائیں گی۔ صحیح۔ تو آج کون سی تاریخ ہے اسلامی، کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، دونوں تواریخ یہ بتائے گا۔ واہ۔ تو اس کے بعد جس بھی جگہ پر آپ موجود ہیں، پاکستان میں، پاکستان کے باہر، کسی اور ملک میں، یا کسی بھی ملک کے کسی بھی شہر یا علاقے میں، یہ وہاں کے نمازوں کے اوقات آپ کے سامنے رکھے گا، ساری کی ساری نمازوں کے اوقات۔ صحیح۔ چاہے اس میں فجر ہے، سن رائز الگ اس کا ٹائم ہے، سورج کب نکلے گا یہ الگ ہے، زوال کا وقت کب شروع ہوگا، ظہر کا وقت کب شروع ہوگا، عصر مغرب عشاء یہ نمازوں کے اوقات اس میں آئیں گے۔ واہ، جب قرآن پاک اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں آپشن موجود ہے، صحیح۔ اچھا، اور قضا نمازوں کا اگر کوئی حساب کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اس میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنا کوئی اوراد وغیرہ کرنا چاہتا ہے، اب کاؤنٹر پاس نہیں ہے، تسبیح پاس نہیں ہے، تو تسبیح بھی اس میں موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ اس میں ایک بڑا پیارا آپشن ہے، سائلنٹ آپشن۔ سائلنٹ۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کبھی کسی کا موبائل بج رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کا موبائل بج رہا ہوتا ہے، صحیح۔ تو اس کا بھی باقاعدہ سے ہے کہ نمازوں کے اوقات میں آپ اس میں سیٹ کر دیں گے نا، اتنے سے اتنے موبائل سائلنٹ پہ چلا جائے۔
پہلے سے ہی سیٹ کر دے پورے دن کا. پہلے سے سیٹ کر دیں. او اس میں یہ آپشن موجود ہے اللہ فجر ظہر عصر مغرب عشاء کتنے سے لے کر کتنے بجے تک آپ اس کو سائلنٹ پہ کرنا چاہتے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی نماز پڑھنے آئیں گے بار بار نکالنے کی ضرورت نہیں. تقریباً نمازوں میں اعلان ہوتا ہے موبائل فون ہوں تو سائلنٹ پہ کر لیں, تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, یہ از خود ہی سائلنٹ موڈ پہ چلا جائے گا. واہ واہ واہ. اچھا, اس کے بعد اس میں قبلہ نما بھی ہے. آپ اچھا. کسی بھی جگہ پر ہیں, آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, وہاں بتانے والے کوئی نہیں ہے قبلہ کس طرف ہے. بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے, ایک کہہ رہا ہوتا ہے اس طرف ہے, دوسرا کہہ رہا ہوتا ہے اس طرف ہے, تیسرا کہہ رہا ہوتا ہے نہیں جناب سمجھ تو نہیں آ رہی ان دونوں کی بات, لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہ ادھر ہی ہوگا. تو یہ قبلہ نما کا آپشن بھی موجود ہے. آپ جہاں بھی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے وہاں سیدھا رکھیں اس کو, اور قبلے کی سمت یہ آپ کو بتا دے گا. اچھا, اس کے بعد اس میں مزید جو آپشن موجود ہیں ان میں صدقہ کرنے کے تعلق سے بھی ذہن ہوتا ہے, تو ڈونیشن آپشن بھی اس میں موجود ہے. واہ, بیٹھے بیٹھے یہیں سے آپ جمع کروا دیں. بیٹھے بیٹھے یہیں سے دعوت اسلامی کے کسی بھی نیک کام میں آپ جمع کروا سکتے ہیں. ماشاء اللہ. برا خواب دیکھ لیا, برا خواب دیکھتے ہی بیدار ہوئے, اب دل کر رہا ہوتا ہے صدقہ کروں لیکن صبح بیدار ہوں گا تو کروں گا, یا تو ہاتھ وہیں سے ہاتھوں ہاتھ صدقہ کر دیں. آپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو اچھا, جائیں گے. اس میں وظائف کا آپشن بھی ہے, روحانی علاج. واہ روحانی علاج, ماشاء اللہ. کس مصیبت میں کس مشکل میں کیا پڑھنا ہے. واہ واہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء, ان کے وظیفے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, اور اس میں ساتھ وہی تسبیح والا آپشن بھی موجود ہے کمال ہو کہ گیا. آپ نے کسی بھی وظیفے پر کلک کیا نا, یہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے, ساتھ ہی آپ نے تسبیح نکالی, اور اس میں تلفظ کیا ہوگا یہ تلفظ بھی بتائے گا, یہ پڑھنا کیسے ہے, پڑھ کر بتائے گا. پڑھ کر بتائے گا یہ پڑھنا کیسے ہے. آڈیو آئے گی, آڈیو آ جائے کمال ہو گی, گیا. لکھا ہوا آ جائے گا, اور نیچے اس کی فضیلت آ جائے گی. آواز سننی ہے تو وہ آ جائے گی, پڑھنا کیسے ہے وہ آ جائے گا. کیا بات ہے. اچھا, اب یہ یہ ہمارے موضوع سے کچھ ہٹ کر تھا, نہیں بہت اہم لیکن تھا. ناظرین کے لیے امید ہے کہ کافی فائدے کا یہ سامان بہت ہوگا اہم اس میں. ہے. پلے اسٹور پر جائیں, اینڈرائڈ موبائل ہے, ٹچ موبائل ہے, فوراً اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن اس میں یہ کس مطلب جگہ, کس شہر میں یہ استعمال کر سکتے ہیں کہ کراچی میں دنیا رہتے, بھر کراچی میں میں, استعمال ہوگا دنیا بھر میں, انشاءاللہ الکریم. یعنی کہیں بھی چلے جائیں. حج یا عمرے کے لیے گئے وہاں استعمال کریں. ٹریول کرنے والے کسی ملک میں بھی جاتے ہیں, یو کے میں, یورپ میں, یو ایس میں, یا کسی اور ملک میں بھی, جہاں جائیں یہ آپ کو انشاءاللہ الکریم وہاں فائدہ دے ماشاء گا. اللہ, وہاں آپ کو فائدہ ہو جائے گا. اور اس میں آٹو سرچ بھی ہے نا, آپ جہاں بھی پہنچ گئے خود بخود یہ اس جگہ کا, جس مقام پر آپ گئے اس جگہ کا جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کے موبائل سامنے. کی لوکیشن آن ہونی چاہیے. جی, لوکیشن آن ہوگی تو یہ خود بخود سرچ کر کے یہ خود بخود سرچ کر کے آپ کو اس مقام کا جو ہے وہ ٹائم آپ کے سامنے دے دے گا. ماشاء اللہ, بڑی معلومات ہوئی, اور الحمدللہ دعوت اسلامی کی یہ بہاریں ہیں, اللہ کی رحمت ہے. آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, کامیابی کا راستہ. پیارے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے, آپ نے نیک عمل نمبر 34 اشراق و چاش ادا کرنے کا دیا ہے. عوابین تو سمجھ آ گیا ہے فجر کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اشراق و چاش تک بیٹھنا آزمائش ہے, کیا اس میں کوئی آسانی نہیں ہو سکتی؟ نیند کا غلبہ غالباً اس کو ہوتا ہوگا جو رات کو نیند پوری نہیں لیتا ہوگا, اور رات کو 2 بجے تک جاگیں اور پھر رعایت مانگیں. ٹھیک, کیسے ہوگا؟ عشاء پڑھ کے آدمی سو جائے تو میرا خیال ہے پھر فریش ہو جائے گا. جلدی سو جائیں تو نیند جب پوری ہو جائے گی تو تہجد بھی دل لگے گا, اور فجر اشراق چاش فجر کے لیے جگانے کا ہمارا جو نیک عمل ہے وہ بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا. بہت کچھ ہوگا اور فریش بھی رہیں گے. تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جو چاش یہ سورج جب گرم ہو جائے تب پڑھنی ہوتی ہے, لیکن اگر فوراً بھی پڑھ لی عشاء کے بعد تب بھی صحیح ہے. ان دونوں کا ٹائم تو ہوتا ہے سورج جب اگ کر ایسا اگ جائے, نکل آئے سورج, اور آنکھیں خیرہ ہونے لگیں, چندیاں آنے لگے, اس پر ٹھہرے نہیں آنکھیں, اتنا روشن ہو جائے. تو اشراق کا ٹائم تو یہ تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد. تو اس 20-25 منٹ کا ٹائم نکل جائے نا, 20-25 منٹ سورج نکلنے کے بعد 20-25 منٹ جب نکل جائیں تو اب سورج اچھی طرح چمک جائے گا, جیسا میں نے کہا کہ وہ آنکھیں خیرہ ہوں گی, چندیاں آئیں گی. اب یہ کہ اشراق کا ٹائم ہو گیا اور چاش کا بھی ٹائم ہو گیا. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ سورج گرم ہو جائے نا تو پھر چاش پڑی جائے. یہ اسلام کا ایک یہ بھی حسن ہے کہ وہ بار بار مطلب ہے کہ تھوڑے تھوڑے گھنٹوں کے بعد بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. آئیے سلسلے میں ہم اپنے ایک سوال بھی شامل کرتے ہیں. محمد حسن رضا عطاری
حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اشراق و چاشت کے لیے نیت کیسے کرے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔ جی، نیت کیسے کریں؟ نوافل میں نیت تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رضا کے لیے 2 رکعت ادا کرتا ہوں، اور نیت جو ہے یہ تو دل کے ارادے کو کہتے ہیں نا۔ اس زبان سے اگر کچھ بھی نہیں کہا، دل میں نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 نفل ادا کرنے لگا ہوں، تو یہ نیت ہو گئی۔ ماشاء اللہ۔ زبان سے اگر کہہ لیتا ہے تو اچھا ہے، تو نیت کی اور نماز شروع کر دی، انشاءاللہ الکریم برکت ملے گی اور آگے بڑھے گا۔ اب یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب نیت کرنی ہوتی ہے تو زبان سے بولتے ہیں، اور جب نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنی ہوتی ہے اللہ اکبر، وہ دل میں کہتے ہیں، تو اس کا کچھ بتائیں۔ نماز میں اذکار نماز جو ہے نا، سبحانک اللہم یہ ثنا ہے، سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد سورت ہے، تسبیحات ہیں یا تکبیرات انتقالات ہیں، یہ کم از کم اتنی آواز میں پڑھنے چاہیے کہ اپنے کان سن لیں۔ اگر کوئی بہرا پن یا کوئی اس طرح کا مرض لاحق نہ ہو تو کم از کم اتنی آواز میں کہ اپنے کان سن لیں۔ تکبیرات انتقالات یعنی تکبیرات انتقالات سے مراد یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف گئے نا، قیام سے رکوع کی طرف گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے، رکوع سے واپس آئے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے آئے، سجدے کی طرف گئے، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر کہتے کہتے ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جاتے ہیں، تو یہ اتنی آواز میں کہ اپنے کان سن لیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ یہ بھی ایک ہمیں معلومات ملی۔ تو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے، کورسز دعوت اسلامی کے ماحول میں ہوتا ہے، فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے الحمدللہ، اور یہ آن لائن بھی ہوتے ہیں، تو یہ کورسز کریں تو اس میں نماز کے فرائض، شرائط، واجبات اور اس طرح کی کئی ایک باتیں جو بہت ضروری ہے، غسل، وضو، نمازی کے آگے سے گزرنے کے احکام، تو قضا نماز، بہت کچھ الحمدللہ سکھایا جاتا ہے، تو یہ کورسز بھی کرتے رہیں انشاءاللہ، بہت علم سیکھنے کو ملے گا۔ اسلامی بھائی مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں، وہاں پر بھی الحمدللہ یہ جو ہے ہمیں معلومات ملے گی۔ اچھا، اگر کچھ لوگ یہ کہیں کہ یہ اشراق و چاشت یہ آپ کہاں سے لے کر آ گئے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، ہماری تو عمر 70 سال ہو گئی، کوئی بولے 60 سال ہو گئی، 50 سال کے ہو گئے، 40 سال کے ہو گئے، ہم نے تو باپ دادا سے بھی کبھی نہیں سنا، نہ کبھی اشراق سنا، نہ کبھی چاشت سنا، اوابین کی بھی جیسے نماز ہے، تو یہ اب کہاں سے لے آئے ہو آپ؟ یہ مدینہ طیبہ سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آیا ہے۔ پھر آپ نے ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہی ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ ہے، کچھ چیزوں کا ذکر فرمایا، سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ صدقہ ہے۔ جب یہ کہنے کے بعد ذکر فرمایا گیا جو چاشت کے 2 نفل ادا کر لینا، ہر جوڑ کے طرف سے صدقہ، سبحان 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ عام طور پر اگر دیکھیں نا تو کام کاج پہ نکلنے والوں کے جو اوقات ہوتے ہیں، یہ اوقات یہی اشراق چاشت والے اوقات ہوتے ہیں نا، دفتر کی طرف جانا صحیح، ہے، ٹھیک ہے، مدرسے کی طرف جانا ہے، اسکول کی طرف جانا ہے، دیگر کسی اور کام دھندے کی طرف جانا ہے، دکان کھولنے کی طرف جانا ہے، صحیح، عام طور پر یہ اوقات ہوتے ہیں۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جانا ہوتا ہے نا آفس وغیرہ میں یا کسی اور جگہ پہ، تو غسل بھی کیا جاتا ہے، لباس بھی چینج کیا جاتا ہے، پورا ایک اہتمام ہوتا ہے۔ یہ تقریباً باوضو اپنے گھر سے نکلتے ہوں گے، وضو کے لیے نیت تو شرط نہیں ہے، کسی نے اگر غسل کر لیا تو اس کا وضو تو ہو گیا، اعضاء وضو دھل گئے۔ یہ باوضو بھی ہے، لباس بھی پاک ہے، پورے اہتمام کے ساتھ ہے۔ اب 2 رکعت ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ صحیح۔ اس کے بعد اگر نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو ایک وصیت فرمائی، اس کو بھی اگر تصور میں لائے نا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے ہیں، ایام بیض کے روزے، 13، 14، 15 کے روزے، ہر مہینے میں یہ 3 روزے رکھنا۔ اور دوسری وصیت فرمائی ہے چاشت کی نماز، اور تیسری وصیت فرمائی ہے کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کے سونا۔ اللہ اللہ۔ یہ 3 وصیتیں، اور ان 3 وصیتوں میں چاشت موجود ہے۔ اللہ اچھا، اللہ۔ مزید اگر آگے بڑھیں نا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے بتایا کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی مدنی چینل کے ناظرین، اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس میں زبان تو ہمارے آقا کی ہوتی ہے
فرمان اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے دن کی ابتدا میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھو. دن کی ابتدا میں میرے لیے 4 رکعت پڑھو، آخری حصے میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا؟ دن کی ابتدا میں بندہ اپنی ضرورت کی پورا کرنے کی طرف نکلتا ہے نا، جس طرح بھی بات ہوئی دفتر کی طرف جائے گا، دکان کی طرف جائے گا. کیوں سفر کر رہا ہے یا کیوں اپنے گھر سے نکل رہا ہے؟ شوقیہ کوئی بھی نہیں جاتا. صحیح. یہ ضرورتیں ہوتی ہیں جن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے، اور اپنے کچھ نہ کچھ ٹارگٹ سیٹ کر کے نکلتا ہوگا کہ آج اتنے تو آنے چاہیے گھر میں. صحیح. تو یہ 4 رکعت ادا کرو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری ضرورتوں کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا. اللہ میں تمہاری حاجتیں پوری کر دوں گا، تمہاری ضرورتیں پوری کر دوں گا، اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی. سبحان اور اللہ. ایک فضیلت جو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمائی. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نماز فجر ادا کی، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس. باجماعت نماز ادا کی، نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد بیٹھ گیا، اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو گیا سبحان اللہ. یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا. ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعت ادا کر لی. ہائے ہائے ہائے. یہ 2 رکعت ادا کی، کانت لہو کا اجری حجۃ و عمرہ. اللہ اللہ. میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت ادا کرنا اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بات یہاں ختم نہیں کی، حج اور عمرے کی بات تو میرے آقا نے فرما دی، لیکن مزید تاکید کے لیے نا یہ کامل حج اور عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اللہ اللہ اللہ. 3 مرتبہ بالتاکید اس چیز کا تذکرہ فرمایا گیا. ہائے تو ہائے. 2 رکعت اشراق، 2 رکعت چاشت. اللہ 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 اللہ. حج اور عمرے کا روزانہ ثواب کمانا کس قدر آسان ہے. فجر کی نماز پڑھیں، مسجد میں بیٹھے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، درود و سلام پڑھتے رہیں، اورات پڑھتے رہیں، وظائف پڑھتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، اور اشراق و چاشت ادا کریں. اتنا آسان ہے، لیکن سستی، غفلت، اس سے کاہلی. بڑھ کر ایک اور فضیلت بھی، یہ تو حج اور عمرے والی فضیلت بھی کم فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے یہ بھی. لیکن اس سے بڑھ کر ایک فضیلت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے نامہ اعمال میں جو گناہ تھے نا وہ معاف کر دیے جائیں. سبحان اللہ. تو یہی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی کہ نماز فجر باجماعت ادا کی، وہاں بیٹھا رہا، رب کی یاد میں مصروف رہا، رب کی بندگی بجا لاتا رہا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا. اس نے 4 رکعت ادا کی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. یہ ایسے اپنے گناہوں سے نکل گیا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا. اللہ اللہ. آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. اللہ اللہ. بندے کے گناہ معاف ہو گئے. کتنی بڑی فضیلت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آئیے اشراق اور چاشت یہ نوافل ادا کرنے کی عادت بنائیں. در بدر کی بندہ ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے سامنے جاتا ہے، اس کو اپنے مسائل بتاتا ہے، اس کے سامنے دکھڑے سناتا ہے. اشراق نہیں پڑھتا، چاشت نہیں پڑھتا، جس میں گناہوں کی معافی ہے، حج اور عمرے کا ثواب ہے. فجر کے بعد نیند بہت چڑھتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، نہیں بیٹھا جاتا. ناشتہ رکھ دیا جائے تو ساری نیند اڑ جاتی ہے. ناشتے کی جو خوشبو سے اس سے ساری نیند اڑ، اس کے لیے بیٹھ جائے گا، یہ سب کرے گا، لیکن اشراق و چاشت نہیں پڑھے گا. کاش ہمیں اشراق و چاشت پڑھنے کی سعادت ملے. اسلامی بہنوں میں بھی یہ نیک عمل ہے. اسلامی بہنیں بھی گھر میں نماز فجر میرے ذہن میں پڑھ بھی کے. اسلامی بہنوں کے تعلق سے ایک بات آ رہی تھی کہ عام طور پر اگر دیکھا جائے نا، اگرچہ خواتین بھی کام کاج اور دیگر مصروفیات کے لیے نکلتی ہوں گی، لیکن غالب اکثریت ایسی ہے خواتین کی کہ جن کا باہر نکلنے کا سلسلہ نہیں ہوتا، گھر کے کام کاج ہی. سے گھر کا کام جو ہے یہ صفائی ستھرائی، برتن دھونا یا دیگر اس طرح کے کام، صحیح. جو کام ابھی کرنا ہے یہ اگر 5 منٹ لیٹ ہو جائے یا 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو کیا حرج ہے. جی ٹھیک ہے. کہیں آنا جانا بھی نہیں ہے. صحیح. تو باہر نکلنے والوں کے لیے بھی جو میں نے عرض کیا کہ یہ جب نکلتے ہیں نا تو عموماً باوضو ہوتے ہوں گے، صاف ستھرے کپڑے، خوشبو لگا کے اہتمام کے ساتھ نکلتے ہیں. صرف 5 منٹ چاہیے. اور اسلامی بہنیں تو ہیں ہی گھر میں جی، اور کرنا بھی کچھ نہیں ہے گھر کے کاموں کے علاوہ. ٹھیک. تو یہ بھی اگر نماز اشراق اور چاشت ادا نہ کریں تو محرومی ہی کہا جائے گا. صحیح. اپنا صرف تھوڑا سا شیڈول مینیج کرنا ہوتا ہے اور نیکی کے لیے قدم بڑھ جاتا ہے. اصل میں یہی ہوتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ یہ ہونا چاہیے. یہ شیڈیول اگر مینیج کر دیا جائے نا، کام تو نکلتے ہی رہتے ہیں،
اور ہوتے ہی رہتے ہیں، تو کبھی کپڑے دھونے، تو کبھی چائے بنانی، تو کبھی پانی بھرنا، تو کبھی یہ تو ہوتے ہی رہیں گے. اس کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے نا. اسلامی بھائیوں کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، تھوڑی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. لیکن پھر اس مشقت کے بدلے مل کتنا کچھ رہا ہے. بندہ صبح سے شام تک جاتا ہے، کوئی 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے نائٹیں لگاتے، اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، ملتا کیا ہے پھر بھی؟ کتنی رقم ہاتھ میں آتی ہے، کتنا پیسہ وہ کما لیتا ہے، دن رات لگا رہتا ہے. لیکن تھوڑی سی مشقت اس کے لیے ہم نیکیوں کے لیے نہیں اٹھاتے، جس کی نیکی کے سامنے تو دنیا کی کوئی دولت کا مقابلہ ہے ہی نہیں. اللہ پاک ہمیں نیکیوں کی حرص عطا کرے. آئیے اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، خاص لوگوں سے خاص باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں زندگی سواری ہے، اور اس کا سیگمنٹ ہے خاص لوگوں سے خاص باتیں. کیا آج آپ نے اوابین یاد اشراق و چاش کے نوافل پڑھے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی، لہٰذا میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑتا. نمبر 1، میں وطر ادا کیے بغیر نہ سوں. نمبر 2، میں چاشت کی 2 رکعتیں ترک نہ کروں، کیونکہ یہ اوابین یعنی کثرت سے توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. نمبر 3، اور ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کروں. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. نماز اشراق کا وقت سورج طلوع ہونے کے کم از کم 20 یا 25 منٹ بعد سے لے کر دعویٰ کبریٰ تک نماز اشراق کا وقت رہتا ہے. چاشت کی نماز مستحب ہے، کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ہیں، اور افضل 12 ہیں. نماز چاشت کا وقت آفتاب بلند ہونے سے زوال یعنی نصف و نہار شرعی تک ہے، اور بہتر یہ ہے کہ چوتھائی دن چڑھے پڑے. اللہ پاک ہمیں اشراق و چاشت اور اوابین کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آئیے ایک اور سوال ہم لیتے ہیں. محمد قاسم علی اتاری، حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ صبح صبح کے وقت مصروفیت کا انبار ہوتا ہے، تو اس میں اشراق و چاشت پڑھنے کی عادت کیسے بنائیں؟ اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دے، جزاک اللہ خیرا. جی، اس کے لیے یہ انداز اپنایا جا سکتا ہے کہ جو کام خود اپنی ذات پہ نافذ کرنا ہو نا، جی، جو اپنے ساتھ 2 4 5 افراد ہوتے ہیں، ان ان کو تیار بھی اس کیا. تحریک میں اپنے ساتھ شامل کر لیا جائے. اسلامی بہن اگر نافذ کرنا چاہتی ہے تو اپنے بچوں کے ابو کو ساتھ ملا لے، بچوں کو ساتھ ملا لے. صحیح. اسلامی بھائی اگر نافذ کرنا چاہتا ہے اپنی ذات پہ تو اپنے بچوں کی امی کو اور بچوں کو ساتھ ملا لے. تاجر حضرات تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اپنی دکان پر، اپنی فیکٹری میں کوئی مخصوص جگہ کر دیں، آؤ پہلے اشراق چاشت ادا کرو پھر کام شروع کریں. صحیح، ٹائم بھی وہی جو ہوتا ہے. مجاز ہوں اس چیز کے، ٹھیک جو ہے. اجازت دے سکتے ہیں. تو یوں اگر دوسروں کو ساتھ ملا کر چلے نا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آسانی کی صورت ہو اب جائے آپ گی. نے کہا کہ تاجر حضرات، اب تاجر کوئی فجر کے بعد تو ساری دکانیں نہیں کھلتی ہے، تو اشراق تاجر چاشت کے وقت میں تو کھل جاتی ہوں گی. اشراق یہ کیا چاشت کا وقت وقت جو ہے کہاں تک ہے؟ وہ تو زوال تک ہے نا. زوال زوال سے پہلے دوپہر پہلے 12 بجے، کیونکہ عوام دوپہر 12 بجے کو زوال کہتی ہم ہے. نے ایپ کا ذکر کر دیا ہے، اپلیکیشن میں دیکھ لے، اس میں دیکھ لیں کہ زوال کا وقت کون اس سا میں ہے. لکھا ہوگا زوال یا دحوہ کبریٰ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے، دعویٰ یا کبریٰ زوال لکھا ہوتا ہے یا زوال لکھا ہوتا ہے. اس ٹائم سے پہلے پڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کبھی وہ 11:30 بجے ہوتا ہے، وہ کبھی بدلتا 12 رہے گا، بجے پورے ہوتا ہے، سال میں کبھی تبدیل ہوتا رہے یہ گا. آگے مطلب ایک ممالک کے اعتبار سے بھی بدلے گا، شہروں کے اعتبار سے بھی جی. بدلے گا، دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے بھی بدلے گا. اتنی آسانیاں ہمیں پتہ چل گئی اشراق و چاشت کے حوالے سے، لیکن بات وہی ہے کہ جذبہ ہونا چاہیے. جب جذبہ ہوتا ہے تو بندہ بڑی سے بڑی مشقت بھی اٹھا کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے. فضائل پر نظر ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ الکریم یہ ہو جاتی ہے ترکیب. نظر جب نیکی پر ہوگی اور اللہ حرص نصیب کرے نیکیوں کی تو سب ہو جاتا ہے. اور مشقت کے بغیر کیا ہے؟ آپ بتائیں کس چیز میں مشقت نہیں ہے؟ اگر اسلامی بہن کی بات کریں تو کھانا پکانے میں کیا مشقت نہیں ہوتی؟ سردی میں ایک اسلامی بھائی اٹھ کر کام پر جاتا ہے تو رضائی سے نکلنے میں مشقت نہیں ہوتی، بستر سے اٹھنے میں مشقت نہیں ہوتی، گاڑی میں جاتے ہوئے نہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی. مشقت کس چیز میں نہیں ہے؟
تو تھوڑی مشقت کی خاطر نیکی مت چھوڑ. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مشقت کی خاطر نیکی مت چھوڑ، تیری مشقت ختم ہو جائے گی، تیری نیکی باقی رہ جائے گی. اور تھوڑی لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ تیری لذت ختم ہو جائے گی، تیرا گناہ باقی رہ جائے گا. اشراق و چاشت پابندی سے پڑھنے کی نیت کر لیں. ہر نیک عمل کی برکتیں اپنی جگہ پر ہے. آئندہ سلسلے میں ایک اور نیک عمل لے کر ہم حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ زندگی سوارے. عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. عمل کا جذبہ